على نعمائه ونشكره على إحسانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحکم مخدومانہ مرشدنا و مولانا آج حاضری ہوئی ہے سورہ واقعہ کے متعلق کچھ کہنے سننے کے لیے۔ اللہ ہم سب کے سروں پر حضرت والا کے سائے عاطفت کو تادیر قائم دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ واقعہ ہے، 27ویں پارے کی سورت ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی اس کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے۔ اس میں 96 آیتیں ہیں، 96 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نمبر 56 نمبر ہے، اور مکی ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 یعنی 46 ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں۔ ہمیں بات سمجھنی ہوگی اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ قرآن کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت کسی نہ کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اتری ہے۔ کوئی نہ کوئی ریزن رہا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی کارن رہا ہے۔ کبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوالات کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، کوشچن کرتے تھے، تو اس کے سبب کوئی آیت، کوئی سورت، کبھی تھوڑی تھوڑی، کبھی پوری سورت، کبھی 10 آیت، کبھی 2 آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا کرتی تھی۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا جس کی سبب سے نزول ہوتا تھا، کبھی کفار مکہ کمنٹس بات کرتے تھے، طنز کرتے تھے، باس بادل موت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت بپا نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، اس کا انکار کرتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں، طنزیہ جملے کسا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تسلی کے لیے، کبھی جو کفار مکہ بکواسیں کیا کرتے تھے ان کے رد میں، جو کمنٹس پاس کیا کرتے تھے وہ ان کے رد میں قرآن کی آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرا اصول و ضابطہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت پورے قرآن میں جہاں بھی یہ ضابطہ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے بندوں سے مخاطب ہونے کا، کہ پہلے تو اللہ رب العزت کبھی تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میرے نیک بندے ہیں جنہوں نے میرے احکامات کی پابندی کی ہے اور میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر یہ چلے ہیں، پورے کاربند رہے ہیں۔ ان کو یہ نعمتیں دی جائے گی، جنت میں یہ مقام دیا جائے گا، یہ درجہ دیا جائے گا، یہ رتبہ دیا جائے گا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بدکار لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے میرے احکامات کی پامالی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اپنے نفس کی پیروی کی ہے، جس کے بنا پر ان کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ سخت سے سخت سزا اور وعید سنائی جاتی ہے۔ جیسے حکومت اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ نیا قانون پاس کیا گیا ہے، اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کو یہ انعامات دیا جائے گا، اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سزا دی جائے گی، جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اسلوب ہے قرآن کو بیان کرنے کا، بندوں سے مخاطب ہونے کا۔ کبھی اس کا الٹا بھی کر دیتے ہیں کہ بدکاروں کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے احکامات کی پامالی کی ہے، ان کے لیے یہ سزا دی جائے گی ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکوکاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اسلوب ہے۔ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت جو مخاطب ہوئے ہیں سب سے پہلے اہل عرب سے مخاطب ہوئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، عرب میں سب سے پہلے اولین مخاطب جو ہیں یہ اہل عرب ہیں۔ اب چاہے وہ خراب ہو گئے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے اور اولین مخاطب وہی ہیں۔
اللہ رب العزت قرآن میں جو بھی انعامات اور اکرامات کا تذکرہ کریں گے وہ انہی کے مطابق کریں گے. ان کے یہاں جو چیز محبوب تھی اللہ رب العزت انہی کا تذکرہ کریں گے. ان کے یہاں جو چیز ناپسند تھی اللہ رب العزت انہی چیزوں کو بیان کریں گے. اگر سزا دینی ہوگی تو جو چیز ان کے یہاں سخت اور معیوب سمجھی جاتی تھی اس کا تذکرہ کریں گے. اگر انعامات کا تذکرہ کریں گے، جو پھل جو فروٹس وہ کھاتے تھے، جو گوشت جو چیز وہ کھاتے پیتے تھے ان کا تذکرہ کیا جائے گا. جیسے ان کے یہاں سب سے محبوب چیز اونٹ تھی جو ریتیلی زمین پر چلا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر تم میرے احکامات کی پابندی کرو گے تو میں 70 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ دوں گا. اگر اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 4 ویلر دی جائے گی، فارچونر دی جائے گی، کیا وہ سمجھ پاتے؟ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے اللہ رب العزت نے انہی کے زمانے میں جو چیز رائج تھی، جس چیزوں کو وہ اپنے اوپر برتا کرتے تھے، انہی چیزوں کو اللہ رب العزت نے لے کے مثال دیا ہے تاکہ بات کو سمجھ لے وہ، ورنہ بات بیکار ہو جاتی، بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزوں کا خیال کیا ہے، اس کے بعد بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ تو کہانی ہے، یہ تو گڑی ہوئی کتاب ہے، یہ تو جادو ہے. اگر خیال نہ کرتے ان ساری چیزوں کا پھر کیا ہوتا؟ خیال کیا اس کے بعد بھی جادو کہتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے ایک ایک چیز کا خیال کیا. وہ جو چیز پہنا کرتے تھے، جو چیز کھایا کرتے تھے، انہی ساری چیزوں کی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے. سورہ واقعہ ہے یہ، اذا وقعت الواقعہ. اس سورت کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ واقعہ کا نزول ہوا ہے. تو کبھی کبھی کچھ آیتیں کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جس کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، یعنی پہلے سے کوئی واقعہ چلا رہا تھا، اس کے بنا پر ضمن میں یہ پوری صورت یا کوئی آیت نازل ہو گئی ہے. سب سے زیادہ مضر جو تھے کفار مکہ وہ یہ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کا وقوع نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی. بعض بعد الموت کا سب سے زیادہ وہ انکار کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جلال اسی پر آتا تھا کہ وہ بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے، یعنی قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا. اللہ رب العزت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم بالکل نیست تھے، میں نے گندے پانی سے ماء مہین سے تم کو پیدا کیا، تو کیا میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ کیسی بکواس کرتے ہو تم. اللہ رب العزت کو اس بات پہ بڑا جلال تھا کہ یہ بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. بھائی کوئی چیز پہلی دفعہ بنانا یہ زیادہ مشکل ہے، ایجاد کرنا زیادہ مشکل ہے. جب آپ 4 ویلر پہلی مرتبہ کوئی بنایا تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک مرتبہ 4 ویلر تیار ہو گئی، اس کے بعد کاپی کرنا اس کا بہت آسان ہے. آپ دیکھ کر نقش و نگار بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اچھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کچھ نہیں تھے، میں نے تم کو پیدا کیا، تو اب موت دینے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو بالکل آسان بات ہے، اس کو سمجھا کرو. تو اللہ رب العزت کو بہت جلال آتا تھا اس بات سے. تو کفار مکہ اس بات پہ بہت مضر تھے، وہ بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے. اس لیے سورہ واقعہ پوری نازل ہوئی، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اور ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا ہے. اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کو طرح طرح کے ناموں سے تذکرہ کیا ہے. القاریۃ ملقاریہ، اور اللہ کا ایک خاص اسلوب ہے بیان کرنے کا، بندوں سے مخاطب ہونے کا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں 2 شخص گفتگو کر رہے ہیں، ایک شخص تاج محل دیکھے ہوئے ہے، دنیا کی کوئی بھی عجوبہ چیز وہ دیکھ چکا ہے، سامنے والا نہیں دیکھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مخاطب ہونے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی تاج محل دیکھا ہے تم نے؟ کیا ہے تاج محل؟ نہیں جانتے؟ تو میں بتاتا ہوں کیا ہے تاج محل، اس کی خوبصورتی کیا ہے، نقش و نگار کیا ہے، میں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز. ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ملقاریہ، اور آپ نہیں جانتے ہیں وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے. وتکون الجبال، اور پہاڑ کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، بکھریں گے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں. جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو. وما ادراک ملقاریہ، بتا رہے ہیں. پھر الحاقہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. ملحاقہ، یہ اللہ نے اسلوب اختیار کیا ہے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا بندوں سے. نہیں جانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں. وما ادراک
الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، آپ نہیں جانتے حقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد نے انکار کیا ہے تو میں نے ان کو تہس نہس کر دیا ہے، داؤ بالا کر دیا ہے، الٹ پلٹ کر دیا ہے، زیر و زبر کر دیا ہے، ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ انکار کرتے تھے باس بعد الموت کا۔ پھر اللہ رب العزت طرح طرح سے تذکرہ کرتے ہیں، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب زمین پانی پر قائم ہوئی تو زمین ہل رہی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ذریعے سے میخوں کا کام لیا ہے، کیل کاٹے کا کام لیا ہے، پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین ہلے نہ، قائم کر دیا، یہ چلا دیے جائیں گے، یہ گر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں کو چلا دیا جائے گا۔ ابھی سمندر ایک مخصوص حصے میں ہے، اس وقت پھیلا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سورج کا، چاند کا، ندیوں کا، پہاڑوں کا، ان عظیم الشان چیزوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز جو ہے اپنے ٹائم ٹو ٹائم، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پہاڑ بلند سے بلند کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، دریا بہ رہے ہیں، سمندر بہ رہے ہیں، آسمان اپنی جگہ قائم ہے۔ ان ساری چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ ان ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے۔ اس لیے جب وہ چلا سکتا ہے، جب وہ بنا سکتا ہے، وہ صانع ہے اور خالق ہے، تو وہ اس کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، تہس نہس بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، اس کو میں ایک دن سمیٹ دوں گا۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی وقت کا پابند ہوگا؟ سورج چاند سے زیادہ دنیا میں ٹائم ٹو ٹائم یہ طلوع ہوتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم غروب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے بار بار ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خیر، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی، لیس علی، یہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں گے ان کے درجوں کو بلند کر دیا جائے گا، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو ترک کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر وہاں پہ ان کو پستی میں ڈال دیا جائے گا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ خافضۃ الرافعہ کا سمجھنے کے لیے آسان مثال یہ ہے کہ جب حکومتیں عدلتی بدلتی ہیں، الٹ پلٹ ہوتا ہے، آج کوئی حکومت ہے، کل کوئی حکومت ہے، تو ایک بھنگی آدمی بھی اونچی پوسٹ پر چلا جاتا ہے اور اونچی پوسٹ والا بھنگی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ موجودہ دور میں چائے بیچنے والے پرائم منسٹر بن گئے ہیں، حکومت بدلے گی، یہ اپنی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ جس طرح حکومت بدلتی ہے، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، چھوٹا آدمی بڑا، بڑا آدمی چھوٹا بن جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ ہیں عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مالوں کی انا میں ہیں، اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے روگردانی کرتے ہیں، وہاں ان کو پتہ چل جائے گا، وہاں ان کو خافضہ کر دیا جائے گا، پست کر دیا جائے گا، گدھے میں دھکیل دیا جائے گا، اور جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں گے ان کو بلند کر دیا جائے گا۔ وہی اللہ فرماتا ہے خافضۃ الرافعہ، اور قیامت نیک لوگوں کو بلند کر دے گی اور برے لوگوں کو پست کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، یہاں بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب زمین لرز اٹھے گی، کب کبائے گی، اذا رجت الارض رجا، ارض بمانا زمین، وبست الجبال بسا، پھر پہاڑ کی مثال دے رہے ہیں، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، فکانت ہواء منبثا، یہ غبار بن کے اڑنے لگیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب تم تین حصوں میں، تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیے جاؤ گے، تقسیم کر دیے جاؤ گے، بانٹ دیے جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ بانٹ دیے جائیں گے، تین قسم ہوگی، ایک متقین مقربین کی ہوگی جو بہت خاص ہوں گے، اللہ رب العزت کے مقرب ہوں گے، عارف باللہ ہوں گے، دوسری کیٹیگری عام مومنین کی ہوگی، تیسری کیٹیگری جو ہوگی وہ کفار و مشرکین کی ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقین میں شامل ہوں، پہلی کیٹیگریز میں شامل ہوں، پہلے گروہ میں شامل ہوں۔ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ واجب ہے جو ام القرآن بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام و اکرام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں، یہ پہلے گروہ میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہوں، اپنے نفس کو توڑیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر مضبوطی سے جم جائیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی تو ہم پورے دین سے فارغ ہو گئے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، صدقات دے دیے تو دین سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، یہ تو 5 پیلرز آف اسلام ہے، اسلام کے ستون ہیں، پیلرز ہیں۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ ستون دیکھ رہے ہیں، پیلرز ہیں۔ اگر یہ چھت نہ ہوتی، یہ فرش نہ ہوتا تو کیا ہم یہاں ابھی آرام سے بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ستون کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اور چھت اور زمین کو بھی مضبوط کرنا ہوگا، یعنی دین کو اور اللہ رب العزت کے احکامات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنی پوری زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ دین پورے سسٹم کا نام ہے، دین پورے سسٹم کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پورا سسٹم کو بیان کیا ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، ضرورت کو استعمال بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لین دین، خرید و فروخت، سب کچھ کرنا ہے۔ یہ دین محمدی کی شان ہے کہ اس میں جو ہے ربانیت ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ ہر چیز سے الگ ہو جانا اور ایک طرف ہو جانا، نہیں ہے دین محمدی میں۔ کبھی کبھی مجاہدے کے طور پر کرایا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دین محمدی میں رہبانیت نہیں ہے، ربانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ کیا ہے، تجارت بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقشہ پیش کیا ہے، آپ نے دیکھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، کھیتی باڑی بھی کی، سب کچھ کیا، شادی بیاہ بھی کی ہے، سب کچھ جو بھی کرنا تھا دنیا کی ساری چیزوں کو انہوں نے کر کے دکھلا دیا ہے کہ دیکھو ایسے کرنا ہوگا، ایسے کرنا ہوگا۔ اس لیے پورے سسٹم کو، اپنے دین کو اپنے پورے سسٹم میں داخل کرنا، پوری زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ تجارت، زراعت، لین دین، ڈیوٹی، نوکری چاکری، سب کچھ دین کے مطابق ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق کے مطابق ہو، تب جا کے ہم کہیں متقین میں شامل ہو پائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی ہوگی، اپنے نفس کو توڑنا ہوگا۔ حضرت والا کل بیان فرما رہے تھے نفس کے اوپر، ہمیں اپنے قلوب کا تصفیہ کرنا ہوگا اور نفوس کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ نفس بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تب جا کے کہیں اس پر چمک آتی ہے۔ اس میں 2 چیز ہے، ایک تصفیہ ہے، ایک تزکیہ ہے۔ تصفیہ ہمیشہ قلوب کا ہوتا ہے۔ دیکھیے دل ایسی چیز ہے جو ہمیشہ پاک ہے، اندر سے یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، بدکاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اس پہ جو ہے ایک لیئرز جم جاتی ہے، ایک پرت جم جاتی ہے گندی، جو اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا لوہے کو، جب جنگلا ہے لوہے کا، اس پہ آپ چھوڑ دیں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ایک پرت جم جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ کو چھڑانے کے لیے آپ ریگمار سے اس کو رگڑتے ہیں، اس کے بعد پھر استر چڑھاتے ہیں، پھر ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیتے ہیں، وہ چمک اٹھتا ہے۔ یہی حال قلب کا بھی ہے، قلب کے اندر میل نہیں گھستی، قلب کے اوپر جو ایک پرت جمتی ہے، تو اللہ کی ضربوں سے اور اللہ والوں کی صحبت سے اس میل کچیل کو ہٹایا جاتا ہے۔ بات رہی نفس کی، نفس میں اتنا ٹیڑھا پن کیوں ہے؟ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جیسے کپڑا ہے، کپڑے کو آپ صاف کریں گے، آپ اس پہ پالش کر دیں گے تو صاف ہو جائے گا کپڑا؟ نہیں صاف ہوگا، سرف ڈالنا ہوگا، پانی میں ڈالنا ہوگا، صابن لگانا ہوگا، واشنگ مشین میں ڈالنا ہوگا۔ اگر آپ دھوبی کو دھلے تو وہ بہت بڑے ڈنڈے سے اس کپڑے کو پیٹ پیٹ کے دھلتا ہے، وہ کپڑا بھی پھاڑ دیتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ معلوم یہ کیا ہوا کہ نفوس کا تزکیہ اس لیے ہوتا ہے کہ کپڑے کے تانے بانے میں گندگی اندر گھس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، اس لیے اس کو صاف کرنے میں محنت بھی پڑتی ہے، تپانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں متقین میں شمار ہو سکتا ہے۔ وہ بھی دعویٰ نہیں ہے، اپنا کام تو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، دینے والا وہ ہے۔ اپنے عمل پہ تکبر بھی نہیں کرنا ہے، غرور بھی نہیں کرنا
کرنا ہے, امید و بیم کا سا معاملہ رکھنا ہے, کرتے رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا, ڈرتے رہنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی طریقہ تھا, وہ سارے اعمال کیا کرتے تھے لیکن ڈرتے رہا کرتے تھے. اگر آپ سوچ لیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا, گویا کچھ نہیں کیا. سب کچھ کرتے رہیں, احکامات کی پابندی کرتے رہیں لیکن ڈرتے رہے مولا کچھ نہیں کیا, جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا, تب جا کے کہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی شمار پہلے گروہ میں ہو جائے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, کہہ دیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اب وہ کیسے ہوں گے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. پھر یہاں سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت مخاطب کیسے ہو رہے ہیں. کہا کہ وہ لوگ جن کے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا گیا بڑے خوش نصیب ہیں. اس کا ایک فلسفہ, ہر زبان میں تعجب کے اظہار کے لیے ایک الفاظ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں آپ ایکسکلیمیٹری ورڈز, کہتے ہیں نا, او نو وی لاسٹ ہم, میں نے اس کو کھو دیا, گم کر دیا. تو ہر زبان میں آپ کہیں واہ یہ مسجد کتنی خوبصورت ہے, اس کا نقش و نگار کتنا بہترین ہے, اس کے اوپر جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ مسجد نبوی میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا اس سے میچنگ کر رہی ہیں, بڑی خوبصورت ہے. یہ جو آپ نے واو کہا, واو یہ کیا ہے؟ یہ تعجب کے اظہار کے لیے ہے. یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں, غور کرنا چاہیے. ہر زبان میں, آسامی ہو, بنگالی ہو, تمل ہو, کوئی بھی زبان ہو, ہر زبان میں تعجب کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ ہوگا, آپ غور کریں. اسی طرح بری چیزوں کے لیے بھی تعجب کے اظہار کے لیے کوئی کلمہ ہوتا ہے. آپ یہاں سے اسٹیشن کے لیے جا رہے تھے, راستے میں کوڑے کباڑے پڑے ہوئے تھے, بڑی گند بدبو آ رہی تھی. آپ نے کہا بڑی بدبو آ رہی ہے بھائی, اللہ کی پناہ, اس بدبو سے میری روح فنا ہو گئی. تو جو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تعجب کے اظہار کے لیے کلمہ ہے, ہمیں غور کرنا ہوگا یہاں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, وہ لوگ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا, ما اصحاب المیمنہ, بڑے ہی خوش نصیب ہیں, بڑے ہی نیک بخت ہیں, بڑے خوشحال ہیں, بڑا انعام و اکرام ہے اللہ کا ان کے ساتھ. فاصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة, یعنی تعجب کے اظہار کے لیے عربک میں ما استعمال کیا جاتا ہے. وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. ما اصحاب المشأمة, کتنے بدبخت ہیں, کتنا نصیب خراب ہے ان کا, انہوں نے اپنے اوپر کیا تھوپ لیا ہے کہ ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا. تو تعجب کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. کیا ہی اچھے ہیں, کیا ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے, کیا ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون, اور سبقت کرنے والے تو وہ سبقت کرنے والے ہی ہیں, اور یہی لوگ مقرب ہیں, یہی لوگ مقربین ہیں. اب والسابقون السابقون میں مسئلہ یہ آ گیا کہ سابقون اور اولین کون ہیں. مفسرین اکرام نے بہت ساری تفسیر اس میں لکھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والسابقون السابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت کیے ہیں سب سے پہلے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ السابقون السابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے. حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اس سے مراد جنہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. مطلب جو کعبۃ اللہ کی یعنی قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی, کعبۃ اللہ شریف سے پھر کر جو نماز پڑھی جاتی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف, پھر دوبارہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی جانے لگی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پر چلنے میں سبقت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ نمازوں میں سبقت کرتے ہیں یعنی پہل کرتے ہیں, جاتے ہیں سب سے پہلے نماز کے لیے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ توبہ کر کے اپنی گناہوں سے رجوع اللہ اختیار کر لیتے ہیں, انابت اللہ اختیار کر لیتے ہیں, اللہ سے لو لگا لیتے ہیں. مفسرین اکرام نے لکھا ہے سب سے اچھا مطلب یہی ہے, رجوع اللہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون, وہ لوگ جو توبہ کر کے اللہ رب العزت سے لو لگا لیے,
انابت اللہ اختیار کر لی ہے، یہ سب سے اچھا مطلب ہے، کیونکہ اس سے اس کا ثبوت قرآن میں بھی ملتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ خیرات کی طرف پہل کرنے والے ہیں یعنی بھلائی کی طرف، اس میں اللہ کی طرف لو لگانا بھی شامل ہے، وہی لوگ اولی سابقین میں شامل ہیں۔ سب سے اچھا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لینا، ساری چیزوں سے توبہ کر لینا، تو یہی لوگ مقربین ہیں۔ فی جنات النعیم، اب یہاں سے اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنت میں ان کا مقام کیا ہو، جنت میں کیسے ہوں گے یہ لوگ، جنت میں ہوں گے فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ثلۃ من الاولین، اور ایک گروہ بہت زیادہ اگلوں کا ہوگا اور تھوڑا سا گروہ کیا ہوگا، پچھلوں کا ہوگا۔ ثلۃ من الاولین، ثلہ کہتے ہیں ہجوم کو، بھیڑ کو، ازدحام کو، کراؤڈ کو، جس کو گینا نہ جا سکے، اتنی بھیڑ ہو، تو ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اس میں بھی دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ ثلۃ من الاولین ہے، یعنی ایک بڑا گروہ ہے، بڑا ہجوم ہے، ایک بڑی بھیڑ ہے، اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان کے جو بھی امتی ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد وقلیل من الاخرین ہے، اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان شامل ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کی جنت میں قیامت کے دن جو ہے جنتیوں کی صف 120 ہوگی، اس میں سے 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی، 20 صف 40 صف جو ہے دیگر لوگوں کی ہوگی۔ صحابہ پریشان تھے کہ ثلۃ من الاولین کہہ دیا گیا، ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں کا ہوگا، وقلیل من الاخرین، اور ایک تھوڑا سا گروہ، چھوٹا گروہ بعد والوں کا ہوگا۔ صحابہ بڑے پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے بار بار، اللہ کے رسول ہم اتنے کم کیوں ہوں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ 80 صف ہماری ہوگی، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، 1 سال تک کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نازل ہوئی آیت ثلۃ من الاولین، اس کے بعد آگے آ رہی ہے وہی آیت ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یعنی صلہ کا لفظ جو اللہ نے اولین کے لیے استعمال کیا تھا، یوز کیا تھا، وہی صلہ کا لفظ اللہ نے آخرین کیا گا۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ ہیں وہ اولین گروہ میں شامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے یہ آخرین میں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تبع تابعین کا جو زمانہ ہے یہ ثلۃ من الاولین ہے، یہ ایک بڑا گروہ ہے، وقلیل وثلۃ من الاخرین، اور تابعین اکرام کے بعد سے جو زمانہ چلتا رہے گا قیامت تک کا، اس میں اس کے درمیان جتنے لوگ آئیں گے وہ ثلۃ من الاخرین ہوں گے۔ یہ دو مطلب ہو گیا۔ تو خیر یہ آیت جب نازل ہوئی تھی پہلی ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے، بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمگین تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا کرتے تھے۔ تو 1 سال تک، پورے سال جو ہے کوئی آیت، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین کی آیت نازل ہو گئی۔ اب مسئلہ ختم ہو گیا کہ بھائی تمہاری بھی ایک بھیڑ ہوگی اور اولین کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی اور تمہاری بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، غم کرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین بتا دیا۔ اب بتا رہے نعمتوں کو گرا رہے ہیں کیسے ہوں گے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، علی سرر موضونہ، وہ سونے کے بنے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، فیسنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کے سامنے ان کا چہرہ ملا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھے ہوں گے بڑی بڑی جو میٹنگیں ہوا کرتی ہیں تو گول میز لگا کرتی ہے، کوئی آدمی کسی کی پشت نہیں دیکھتا، پیٹھ نہیں دیکھتا، سب کا چہرہ، سب کا فیس جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوا کرتا ہے۔ یہ جنتیوں کا انعام ہے، اکرام ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے۔
अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकिईना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफु अलैहिम मिल्दानुम मुख़ल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनज़िफून। यतूफु अलैहिम मिल्दानुम मुख़ल्लदून, और उनके सामने उनके इर्द गिर्द छोटे बच्चे उनकी खिदमत के लिए फिरा करेंगे और वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वो गिलास लेकर, जग लेकर, ऐसे चश्मे से ऐसी मशरूब लाएंगे जिससे न अकल माऊफ होगी न दिमाग खराब होगा। बिल्कुल आप सुकून और इत्मीनान में रहेंगे। यतूफु अलैहिम मिल्दानुम मुख़ल्लदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, आप देखते होंगे 5 स्टार होटलों में तो होटल के मालिक की प्लानिंग हुआ करती है कि उनके जो वेटर्स रखे जाते हैं उनकी एक उम्र होती है, 18 से 20 की एज हो, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग एक तरह की होगी, उनकी एज भी वही 18 से 20 होगी, बिल्कुल नौजवान होंगे। वो खिदमत किया करते हैं आपकी, और अगर आपने ऑर्डर दिया किसी चीज का तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैंने इसको कहा था या उसको कहा था, सामान तो आ रहा है आपका जिस चीज का आपने ऑर्डर किया है। तो ये खूबसूरती का बयान है। यतूफु अलैहिम मिल्दानुम मुख़ल्लदून, वो छोटे बच्चे होंगे, आपकी खिदमत के लिए होंगे, हमेशा बच्चे ही रहेंगे। सूरह दहर में, सूरह इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यतूफु अलैहिम मिल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअम मंसूरा, जब आप उनको देखेंगे, इज़ा रअयतहुम, जब आप उनको देखेंगे, हसिबतहुम, आप ख्याल करेंगे, लुअम मंसूरा, कि वो बिखरे हुए मोती हैं, एक लिबास में होंगे, एक उम्र के होंगे, एक शक्ल के होंगे, आपकी खिदमत किया करेंगे, हमेशा बच्चे ही रहेंगे, खिदमत करना भी उनके लिए आसान होगा। दुनिया में भी आप अगर कोई काम कराते हैं तो सोचते हैं कोई बच्चा हो जो पानी ला दे, सौदा ला दे, दौड़ दौड़ कर वो काम करता रहे, उसके अंदर चुस्ती हो, फुर्ती हो। तो अल्लाह इन सारी चीजों का, ये तो एक इनाम और इकराम बंदों को समझाने के लिए है। हमारी अकल छोटी है, इंसानी अकल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह मिसाल दे देकर समझाते हैं। उसकी नेमतों का सही तरीके से हम लोग मंजर कशी नहीं कर सकते हैं, समझाने के लिए छोटी छोटी मिसालें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी है, वरना तो इसका मंजर इससे कहीं ज्यादा आला होगा। वो हमेशा बच्चे रहेंगे और ऐसे ही मशरूब लाया करेंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब को पीना मना किया है। देखिए शराब का असल लफ्ज है अरबी में पीना, कोई भी चीज हो जो पीने वाली हो, मशरूब हो, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। वखम्रुल लज़्ज़तुल लिश्शारिबीन, सूरह मोहम्मद में इसका तज़किरा है। खमर दिया जाएगा, फिर उसकी नफी की जा रही, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, सर में दर्द नहीं होगी, सर आपका चक्कर नहीं खाएगा, अकल आपकी खराब नहीं होगी। दुनिया की शराब आप पीते हैं, अकल माऊफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, आदमी नशे में आ जाता है, औल फौल बकने लगता है। लेकिन वहां की शराबों में तिश्नगी आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी। इन सारी चीजों का चक्कर नहीं रहेगा कि अकल खत्म हो जाए, बल्कि अकल दोबारा हो जाएगी। ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिम मिम्मा तख़य्यरून, और उन सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया है जो सारी चीजें अरब के लोग पसंद किया करते थे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा तख़य्यरून, और ऐसे फल फ्रूट्स आपको दे दिए जाएंगे, फ्रूट्स जिनकी आप ख्वाहिश करेंगे। आपके दिल में ख्याल आया, वो फल आपके सामने आ गया, आपके दिल में कोई इश्तिहा हुई, वो फल आपके सामने आ गया, किसी भी चीज की। वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, अरब के लोगों की खासियत है कि उनको बड़ा गोश्त बहुत पसंद था, किसी भी चीज का, ऊंट का, बकरे का, भैंसे का, मतलब गोश्त बहुत खाया करते थे, बड़ी पसंदीदा चीज थी, उनकी महबूब चीज थी, उससे ताकत भी हुआ करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तबीयत का ख्याल करते हुए उनकी नेमतों में गिनवाया है कि देखो वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, आप गोश्त को पसंद करते हो ना अरब वालों, हम गोश्त भी देंगे, परेशान मत हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअमसालिल लुअलुइल मकनून, इंसानी फितरत है, इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबीयतों का ख्याल करते हुए कहा वहूरुन ईन, और हम खूबसूरत हूर भी देंगे जिसका मजा आप दुनिया में नहीं चख सकते हैं। कअमसालिल लुअलुइल मकनून, जो पोशीदा छुपी हुए मोती की तरह होंगे, आप उनको देख नहीं सकते, यानी जैसे मोती चमकते हैं ना, बाकायदा इसके हदीस में तज़किरा भी आया है कि अगर वो थूक दें तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए। आप इससे तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए। ये सारी मिसालें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं वो अक्ल इंसानी जो बहुत कम तर है उसको समझाने के लिए देते हैं, वरना उनकी नेमतें हमारी सोचों से कहीं ज्यादा बुलंद बरतर है, उसकी मंजर कशी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी
کامثال اللؤلؤ المکنون، آپ کو حوریں دی جائیں گی جو بالکل موتی کی طرح ہوں گی، چمکتی ہوئی. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو نیک عمل کرتے ہیں، میرے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلتے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. آپ وہاں جنت میں کوئی بکواس نہیں سنیں گے، کوئی شور و شرابہ نہیں سنیں گے، کوئی کمنٹس پاس نہیں کرے گا ایک دوسرے کو، کوئی طنز نہیں کسے گا، بالکل آپ سکون و اطمینان میں ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا یعنی لغو بات نہیں سنیں گے، ولا تأثیما کوئی بری بات بھی نہیں سنیں گے، بکواس بھی نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی ہوگی آپ پر. سلام سنیں گے کیا ہے؟ کبھی رب کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سلام پیش کریں گے. کبھی فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا. تو وہاں پر صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ہوگا، کبھی فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا. وہاں کی نعمتیں تصور سے بالا تر ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. پھر اللہ رب العزت کہہ رہے دیکھیے کتنے ہی خوش بخت ہے، کتنے ہی نیک بخت ہے، کتنا انعام ہے ان کے ساتھ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے. وہی تعجب کا اظہار لا رہے ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. اس کو سمجھیے گا، تعجب کے اظہار کے لیے عربک میں مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کہہ رہے ہیں. مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ جس طرح ہم اپنی زبانوں میں استعمال کیا کرتے ہیں. مثال جو دی تھی میں نے، فی سدر مخضود، پھر پھل کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت. بیری کا درخت، عرب والوں کو بیر بہت پسند تھی، تو بیر کا درخت بھی ہوگا جو کھانے کے لیے بڑی آسانی ہوگی آپ کو. جب بیر کا تذکرہ کیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، جنت ہے وہاں تو نعمتی ہی نعمتیں ہوں گی، بیری کے درخت میں کانٹے ہوا کرتے ہیں، ہم بیری کے درخت میں کیسے توڑیں گے پھل کو؟ وہاں کانٹے ہوں گے، تکلیف ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے فی صدر، صدر کا مطلب ہے بیری، مخصود یعنی کانٹوں سے پاک صاف ہوں گے، یعنی اس میں کانٹا نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صدر کے بعد اس کی صفت بھی آئی ہے. فی صدر مخصود یعنی وہ بیری ایسی ہوگی جس میں کانٹا نہیں ہوگا. اس میں بھی عرب والوں کا خیال کیا گیا ہے، عرب والے بیری کو پسند کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بیری کا تذکرہ کیا ہے. اور بیری ایسی ہوگی جس میں کانٹا نہیں ہوگا. اور ان کو کیلا بہت پسند تھا. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے. کیلوں کا درخت آپ نے دیکھا ہے نا جو تہ پہ تہ لگے ہوا کرتے، لیئرز چڑی ہوگی ان کی ایک دوسرے پر، وہ بھی پسند تھا ان کو. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دوں گا جنت میں فی صدر مخضود وطلح منضود وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا. آپ جہاں سے چاہیں گے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو خواہش ہوگی پانی آپ کے پاس آ جائے گا. وظل ممدود، دنیا میں سائے کو بہت آرام سمجھا جاتا ہے. بھائی گرمی کا موسم ہے، آپ چل رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، تپش ہے، سورج اپنی شراریں برسا رہا ہے، طبیعت بے چین ہے، ایک پیڑ کے سائے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے. تو عرب کے لیے وہاں تو چچیل میدان ہے، ان کی یہاں سائے کی اور قدر تھی. اللہ رب العزت نے سائے کا بھی تذکرہ کیا کہ دیکھو آپ سائے کو بہت عظیم سمجھتے ہو نا، سایہ بھی ملے گا وہاں. اور وظل ممدود، لمبا سایہ ہوگا. حدیث میں تذکرہ آتا ہے، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر ایک تیز گھوڑ سوار اگر 100 سال تک تیزی کے ساتھ چلتا رہے تب بھی اس سائے کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا. اتنا لمبا سایہ ہوگا، اتنا دراز سایہ ہوگا. وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ہوگا، آپ جیسے چاہیں اس کو پی سکتے ہیں. وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، بہت ہوں گے، جس کی کوئی کمی نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ منع کیا جائے گا نہ روک ٹوک کی جائے گی. دنیا میں ہم آم کھاتے ہیں، آم کا موسم گرمی میں آیا، گرمی چلی گئی، موسم ختم ہو گیا، اب آم ملنے کو نہیں. موسم کے موسم پھل آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے بھائی آم کا موسم ہے کھا لو ورنہ پھر ملنے والا نہیں ہے.
وہاں اس کی فکر نہیں ہوگی، موسم ہو نہ ہو آپ کی طبیعت چاہے گی آپ کو مل جائے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ موسم چلا جائے گا تو پھل نہیں ملے گا. اور اس کا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ باغیچہ ہے، 100 پیڑ ہمارے پاس ہے، 90 پیڑ مجھے فروخت کرنے ہیں، 10 پیڑ کھانے میں استعمال کرنا ہے، گھر میں استعمال کرنا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی استعمال کیا تو روک ٹوک لگ جائے گی. بھائی 10 پیڑ خالی استعمال کرنا ہے گھر کے لیے، بقیہ پیڑ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے، سب میں پورے گھر میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی 10 پیڑ ہی استعمال میں لانا ہے. 10 پیڑ کے جو پھل ہیں بس اسی کو آپ کھا سکتے ہو، اسی کو توڑ سکتے ہو، بقیہ 90 پیڑ جو ہیں آپ اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن جنت میں ان ساری چیزوں کی فکر نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع کی تشریح یہی ہے کہ موسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا. آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں کھاتے رہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوع. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرش پر ہوں گے، بستروں پر ہوں گے، تخت پر ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، گول مسند لگی ہوگی، عالیشان شاندار آپ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے چہرے کے آمنے سامنے ہوں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. پھر اللہ رب العزت حوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے حوروں کو بنایا ہے، خاص طور پر بنایا ہے، جنتیوں کے لیے بنایا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ، یہ ہن کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے. آپ جانتے ہیں جب ناؤن کا یوز نہیں کیا جاتا ہے تو پروناؤن کا یوز کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت اوپر حوروں کا تذکرہ کر چکے ہیں، پھر آگے بیان کرتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ، یعنی میں نے جو حوروں کا تذکرہ اوپر کیا ہے اس کو میں نے آپ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور وہ جانتے کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیشہ باکرہ ہی ہوں گی. دنیا میں ہم نے شادی کی باکرہ سے، اس کے بعد بکارت ختم ہو جاتی ہے ان کی، لیکن یہ اللہ کی شان ہوگی کہ جنتیوں کے لیے انعام ہوگا. آپ ملاقات کریں گے اس کے بعد پھر ان کی بکارت قائم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ باکرہ ہی رہیں گی. اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو باکرہ بنایا ہے، یعنی وہ ہمیشہ باکرہ ہی رہیں گی. عُرُبًا أَتْرَابًا، عرب کہتے ہیں محبت کرنے والی اہلیہ، محبت کرنے والی، جان نچھاور کرنے والی، اپنے شوہر پر فدا ہونے والی زوجہ. اترابا کہتے ہیں ہم عمر ہو، جو اسی کی عمر کے برابر ہو. اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا خیال کریں گے. خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے عربًا اترابا، جو بڑی محبت کرنے والی بھی ہوگی، جان نچھاور کرنے والی بھی ہوگی، آپ کی ہم عمر بھی ہوگی، آپ کی غم گسار بھی ہوگی. ان ساری چیزوں کے مزے آپ کو وہیں ملیں گے. عربًا اترابا لأصحاب الیمین، اور یہ ساری نعمتیں کن کے لیے ہے؟ اصحاب یمین کے لیے، جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جو نیکوکار ہیں، جو میرے طریق پر میرے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور میرے حبیب کے طریق پر چلتے ہیں. یہ ان کے لیے لأصحاب الیمین، یعنی یہ نیک لوگوں کے لیے. مطمئن بڑے غمزدہ تھے، بڑے پریشان تھے کہ ہماری جماعت کم کیسے ہو جائے گی، ہمارا گروہ چھوٹا کیسے ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کی بات جو آیت اتری ہے تو ڈائریکٹ یہی آیت اتری ہے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. سلہ کہتے ہیں بھیڑ کو، ہجوم کو، کراؤڈ کو پھر ذہن نشی کر لیجئے، یعنی ایک بڑا گروہ اگلوں کا بھی ہوگا، ایک بڑا گروہ پچھلوں کا بھی ہوگا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اب تذکرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت بدکاروں کا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پامالی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اسلوب اختیار کیا، پہلے نیکوکاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی بدکاروں کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے پہلے نیکوکاروں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. بڑے بدبخت ہیں، بڑے برے ہیں وہ لوگ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ہائے ناکامی، بڑے افسوس کی بات ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. ما اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. اب ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فی سموم و حمیم، اور وہ تپتی ہوئی آگ میں ہوں گے، گرم پانی میں ہوں گے.
ذرا تصور کریں گرمی کا موسم بھی ہو, آگ جل رہی ہو, ہم بالکل تپش سے پیاس سے پریشان ہو اور ہمیں آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, کیسا منظر ہوگا؟ فی سموم و حمیم, جو لوہ جلتی ہے لوہ, اس میں کھڑا کر دیا جائے گا, آگ ہوگی وہاں کھڑا کر دیا جائے گا, ایسا منظر ہوگا. ذرا تصور تو کریں, لوہیں کاٹ جائیں گی. یہ بھی جو بتایا جا رہا ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. ان عذاب ربک لشدید, بہت سخت ہے. یہ جو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے آگ ہے, گرم ہوا ہے, سورج کی تپش ہے, یہ عقل انسانی جو کمتر ہے نا, اس کو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے, ورنہ اللہ کے عذاب اور وعید کی بھی منظر کشی نہیں کی جا سکتی ہے. فی سموم و حمیم, وہ لو میں ہوں گے, گرم گرم ہواؤں میں ہوں گے, اور گرم پانی میں ہوں گے. حمیم کہتے ہیں گرم پانی میں, گرم پانی کو. وظل ممدود, اور وہ دھوئیں. اللہ رب العزت نے کہا وظل ممدود, کہا کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے, جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو کہا ظل ممدود, ایک دراز سایہ ہوگا. اور بدکاروں کے لیے کہا وظل من یحموم, اور ایک یہاں بھی سایہ ہوگا, لیکن یہ سایہ کیسا ہوگا؟ اس میں دھواں ہوگا, کالے دھوئے ہوں گے, جو ناکوں میں سرایت کر رہے ہوں گے, طبیعت بالکل پریشان ہو رہی ہوگی, تڑپ ہو رہی ہوگی, اپناہٹ ہو رہی ہوگی. فَظِلٍّ مِّن یَحْمُومٍ, جو گرم بھی ہوں گے, دھوئے بھی ہوں گے, گرد و غبار بھی اس میں شامل ہوں گے. جیسے آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں گرد بھی ہے, غبار بھی ہے, ایک تیز رفتار کی ہوا بھی ہے, اسی میں گرم ہوا شامل کر لیجئے تو کیسا منظر ہوگا؟ وہی منظر پیش کر رہے ہیں اللہ. لا باردین والا کریم, نہ سکون ہوگا, نہ اطمینان ہوگا, نہ چین. لا بارد یعنی ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی وہ ہوائیں, وہ جو دھواں ہوگا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. لا کریم, نہ اس میں سکون و اطمینان ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو سکون نہیں مل سکے گا, تپش ہوگی, گرمی ہوگی, پریشانی ہوگی. لا باردین والا کریم, کیسا منظر ہوگا؟ ذرا تصور تو کرے, خیال تو کرے, روحیں کانپ جائیں گی. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, اس لیے کہ وہ اس سے پہلے خوشحال تھے, بڑی انا میں تھے, مال و دولت تھا, بال بچے تھے, کھیت تھے, باغات تھے, جس پہ وہ اترایا کرتے تھے کہ ارے مجھے کون ختم کر سکتا ہے. ارے دیکھا نہیں قوم عاد اور سمود کو میں نے کس طرح تہس نہس کر دیا. ارے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ میں ان ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہوں, 1 منٹ میں, 1 سیکنڈ میں زیر و زبر کر سکتا ہوں, تہس نہس کر سکتا ہوں, تہو بالا کر سکتا ہوں. میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین, تم بڑے اترایا کرتے تھے نا, بڑے زور و شور سے اکڑ اکڑ کر میری زمین پر چلا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, تم بڑے گناہوں پر اصرار تھے, مصر تھے, جمے رہتے تھے, انکار کیا کرتے تھے, میرے احکامات کو توڑا کرتے تھے, میرے حبیب کے طریق کو تم چھوڑ دیتے تھے, ترک کرتے تھے, اور کہتے تھے یہ تو پاگل ہے, یہ تو مجنون ہے, یہ تو کلام کو گڑ گڑ کے لاتا ہے, یہ تو جادو کرتا ہے, یہ جس سے بات کرتا ہے تو اپنے سحر میں اس کو سمیٹ لیتا ہے. بڑے گناہوں پہ. وکانوا یصرون, تم جبے رہتے تھے, علی الحنث العظیم, حنث گناہ, عظیم بڑا, یعنی بڑے گناہ پر تم جم جاتے تھے, اڑ جاتے تھے. اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون, اور وہ کیا کرتے تھے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے, متنا مر جائیں گے, وکنا ترابا, اور ہم مٹی ہو جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, ائنا لمبعوثون, تو ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ وہی بات آ گئی جو کفار مکہ جس چیز کا سختی کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے, یعنی باعث بعد الموت کا. قیامت نہیں آئے گی, قیامت کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, قیامت نہیں آئے گی, قیامت کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, اس کا انکار کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم بڑے اتراتے تھے ایک بڑے گناہ پر, وہ بڑا گناہ یہی ہے کیا؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. تراب کہتے ہیں مٹی کو, ارے ہم تو مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, گل جائیں گے, سڑ جائیں گے, تو ہمیں کیسے دوبارہ آپ زندہ کریں گے, کیسے دوبارہ آپ ہمیں پیدا کریں گے؟ باعث بعد الموت کی بات کیسے کرتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں, کہتے نہیں, میں نے تم کو پیدا کیا ہے جب تمہارا وجود نہیں تھا, میں نے وجود بخشا ہے, تو کیا میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. اوا آباؤنا الاولون, اور تمہیں بھی
دوبارہ پیدا کیا جائے گا. تمہارے پچھلے جو باپ دادا جا چکے ہیں نا ان کو بھی سمیٹ کے لائیں گے, ہم ان کو بھی زندہ کریں گے. صرف تم اپنی بات کرتے ہو نا, جو تمہارے پیچھے جا چکے ہیں نا میں ان کو بھی لے کر آؤں گا. آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اور آپ فرما دیجئے, یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, کہ ہم آپ کو اور جو پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں جائیں گے ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے. بقیہ بات انشاءاللہ کل آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. للہ والملک للہ والامر کلہ للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ. پرسوں سورہ واقعہ کی تفسیر چل رہی تھی. ہم لوگ اپنی بات یہاں پر چھوڑے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے, جو اسلوب اختیار کیا ہے اپنے بندوں سے گفتگو کرنے کا, کبھی تو نیکوکاروں کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے اس کے بعد بدکاروں کا تذکرہ, کبھی تو بدکاروں کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے نیکوکاروں کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. اس سورہ میں نیکوکاروں کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے, اب ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پامالی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا ہے, یعنی سرے سے انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو انکار کر دیا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. افسوس ہے ان لوگوں پر جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے. وہی تعجب کی بات آ گئی, فَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. اور وہ کہاں ہوں گے؟ وہ گرم ہوا میں ہوں گے. حمیم تپتی ہوئی آگ ہوگی, گرم پانی ہوگا. سموم کہتے ہیں آپ گرمی کے موسم میں جو لو چلا کرتی ہے نا اسے سموم کہتے ہیں. تو تپش گرمی کا موسم بھی ہے, سورج اپنی شراریں برسا رہا ہے, اس کے بعد گرم گرم ہوا بھی آ رہی ہے. انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس گرمی کے موسم میں باہر نکلے اور لو کے تھپیڑوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. تو وہی کیفیت ہوگی. ذرا تصور کریں کہ منظر کیا ہوگا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ کی بات یہاں آئی تھی کہ جس طرح وَظِلٍّ مِّن يَمْدُودٍ ایک دراز سایہ ہوگا, اسی کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں, بدعمالی کی ہے, انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے, قیامت کا انکار کیا ہے, کلام الہی کا انکار کیا ہے, تو ان کے لیے دھواں ہوگا کالا کالا جو ان کے ناک میں گھسے گا, سرایت کر جائے گا اور انہیں بہت تکلیف پہنچائے گا. پریشان کن یہ مرحلہ ہوگا. آپ تصور کریں اس کی مثال جو ہو سکتی ہے کہ آندھی چل رہی ہو, بادل بالکل گہرا کالا سیاہ ہو چکا ہو, گرد و غبار بھی بالکل سیاہ اڑ رہے ہوں, سامنے کی چیز بالکل نظر بھی نہ آ رہی ہو, تو کیا منظر ہوگا. لاواردی والا کریم یہ بات بھی ہو چکی تھی کہ اس میں سکون نہیں ملے گا, اطمینان نہیں ملے گا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے, بڑے انانیت میں تھے. اللہ نے ان کو مال و دولت دی تھی, باغات دیے تھے, کھیتیاں دی تھی, اولاد دی تھی, تو بڑے ناز و نعم میں تھے, بڑی شان و شوکت میں تھے, بڑی غرور میں تھے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, ہمیں کون تباہ و برباد کر سکتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہی بات تھی کہ کفار مکہ بعض بعد الموت کا انکار کیا کرتے تھے, قیامت کے وقوع کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ کو اس سے بڑا جلال آتا تھا, بڑے سخت اللہ رب العزت ناراض ہوتے تھے کہ نہیں, میں تم کو جب تمہارا وجود نہیں تھا میں وجود بخش سکتا ہوں, تو کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکتا ہوں. وہی کہہ رہے ہیں وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. حنس کا مطلب گناہ, عظیم کا مطلب ایک بڑی گناہ پہ وہ اصرار کیا کرتے تھے, جمے رہا کرتے تھے, ڈٹے رہا کرتے تھے. سختی سے وہ لوگ انکار کرتے تھے. جگہ جگہ کلام الہی میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے قیامت آئے گی. وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. قیامت کا وقوع کب ہوگا,
اللہ کو اس سے جلال آ جاتا تھا. اما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ایک دن وہ جان لیں گے. ہرگز نہیں، یقیناً وہ جان لیں گے. کلا سیعلمون، ہرگز وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز یقیناً وہ جان لیں گے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. وہ کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے کہا قیامت کا وقوع ہوگا، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. باس بادل موت کا وہ انکار کیا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی میں ہڈی بن جائیں گے، مٹی کے اندر سل گڑ جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہم صرف آپ کو نہیں، اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، وہ کہتے تھے ہم تو چلیے ابھی زندہ ہیں، آپ ہم کو کہیں کہ ہاں ہم تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، یہ تو ہم بات مان سکتے ہیں. لیکن ہمارے باپ دادا جو برسوں ہو گئے ان کے گزرے ہوئے، ان کی تدفین کے، وہ تو مٹی کے اندر مل گئے ہوں گے، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک مقررہ وقت میں، ایک مقررہ دن میں، ہم اولین کو بھی اور آخرین کو بھی سب کو جمع کر دیں گے. اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت قسم کھا کر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. یہاں نفس کی بات آ گئی. نفس کی 3 کیٹیگری ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. سرسری طور پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نفس امارہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر اڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے، یعنی اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور وہ دلیری سے اللہ کے احکامات کی پامالی کیا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑا کرتا ہے، لیکن اسے افسوس اور غم دکھ نہیں ہوا کرتا ہے. نفس لوامہ کی صفت یہ ہے کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے پھر افسوس میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، آئندہ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. وہ دل میں اس کا احساس کیا کرتا ہے. یہ نفس لوامہ کی صفت ہے. نفس مطمئنہ تو جانتے ہیں، جس کے نفس پر قدم الہی کا ورود ہو جائے، قدم الہی پڑ جائے تو مطمئنہ ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہاں نفس لوامہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ یہ اپنے غلط کام پر خود ہی کو ملامت کیا کرتا ہے. خیر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے. ان لن نجمع عظامہ، اس کی ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع کریں گے. مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ گل جاتی ہیں ہڈیاں، سڑ جاتی ہیں، لیکن ہم پھر اس کو اٹھا لیں گے. اللہ نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو انسان کے پوروں سے بھی اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، اس کو سوار سکتے ہیں. پورے کہتے ہیں ناخن کے اوپر کا جو ہلکا سا باریک سا چمڑا، اس کو پورا کہتے ہیں، پورے. ہم تو انسان کو یہاں سے پکڑیں اور یہاں سے درست کر دیں، اس کا پورے جسم کو بنا دیں، پورے ساختوں کو ہم اس کو پھر سے جیسا تھا اس طرح تیار کر دیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ قیامت کا وقوع نہ ہو، ہم آگے کی زندگی کو فسق و فجور میں گزارتے رہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا. فاذا برق البصر، جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی. وخسف القمر، چاند اپنی روشنی کھو بیٹھے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، ایک دوسرے میں ضم کر دیا جائے گا. دونوں کی الگ الگ روشنی ہے، دونوں کی الگ الگ خاصیت ہے، وہ دونوں اپنی روشنی اپنی خاصیت کو کھو بیٹھیں گے.
یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. انسان اس دن کہے گا ہائے بھاگو کہاں، جاؤ کہاں، راہ فرار اختیار کروں تو کہاں کروں. کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن. الی ربک یومئذ المستقر، پناہ تو بس رب الہی کے، مالک خالق کل جو ہے، خالق کائنات کے جگہ ہی کے پاس ہی جگہ ملے گی، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہوگا نہیں ہوگی. خیر، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم قل ان الاولین والآخرین، قل، اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یہ حکمیہ جملہ ہے، امپریٹو سینٹینس ہے، آپ کہہ دیجئے، حکم دے رہے ہیں کہ ہم اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی ہم سب کو جمع کریں گے ایک مقررہ دن میں، ایک مقررہ وقت میں، وہ قیامت کے دن ہے. اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت میں. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم اے گمراہ لوگوں، جھٹلانے والوں، أَيُّهَا الضَّالُّونَ گمراہ لوگوں، مُكَذِّبُونَ جھٹلانے والوں، کیا ہوگا اس کے لیے؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. کہا جائے گا ان سے کہ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، ضرور کھاؤ گے تم زقوم کے درخت سے. شجر بمانا درخت، زقوم ایک پھل ہے جو جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. زقوم کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہندوستان میں اس کو ناگپن کہا جاتا ہے. یہ اصل میں تو عرب کی سرزمین پہ ہوا کرتا ہے، لیکن مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی لوگ اس کو ناگپن کہتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھیے، آپ دیکھے ہوں گے کھیت وغیرہ میں یا باغ وغیرہ میں، یہ اپنے سے ہی اگتا ہے، اس کو لگانا نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے جس طرح انگور کی بیل چڑھا کرتی ہے درختوں پر، اسی طرح یہ بھی چڑھا کرتا ہے. اس کا پھل پرول کی جو سبزی ہوتی ہے اس کے برابر کا ہوتا ہے. دھوپ میں یہ پک کے لال ہو جایا کرتا ہے. اس کی لذت جو کڑوی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے کڑوے پن کو زقوم سے تشبیہ، یہ عقل انسانی جو کمتر ہے بہت، وہ ناسمجھ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت یہ مثال پیش کر رہے ہیں. ویسے حقیقی طور پر ہم زقوم کی کڑواہٹ کی منظر کشی نہیں کر سکتے ہیں یقینی طور پر. یہ تو بات سمجھنے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ ناگپھن کا جو پھل ہے اس کی طرح ہوا کرتا ہے. جیسے کریلے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اس سے کچھ زیادہ آپ سمجھ لیجیے اگر ناگپھن نہ سمجھ پا رہے ہو تو. اس سے کھانا پڑے گا ہمیں. ارے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر یہ اسی سے پیٹ بھریں گے، خوب بھریں گے. کس طرح بھریں گے؟ کیسا منظر ہوگا؟ پیاس لگی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، نفس کا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک کڑوا ہمیں درخت میں پھل مل رہا ہوگا. تصور کیجئے گرمی کا موسم ہو، آپ سفر سے چلے آ رہے ہو، سورج اپنی شرارے برسا رہا ہو، آپ کو پیاس لگی ہو، ایک تپش بھی محسوس ہو رہی ہو، اور آپ کو کوئی کریلے کی سبزی لا کے دے دے، اور کریلے جو ایسا پکا ہوا ہو کہ اس کی کڑواہٹ ختم نہ ہوئی ہو، اور کھولتا ہوا پانی لا کے دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بھوک ایسے ہی مٹ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ بے ہوش بھی ہو جائیں اس کڑواہٹ کو دیکھ کر اور کھولتے ہوئے پانی کو دیکھ کر. کیسا منظر ہوگا؟ تصور کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ وہاں کیا منظر ہوگا. اگر یہاں یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو پھر وہاں کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا. حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، وہ پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے. شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو. دیکھیے اونٹ جو ہے ریتیلی سرزمین کی سواری ہے، بہت تیز چلنے والی ہے. عرب کی زمین ریتیلی ہے، وہاں پہ پانی کم ملا کرتا ہے، تو اونٹ جو سفر کیا کرتے تھے نا، تو ہفتہ دن پہلے ہی جو ہے وہ پانی پی لیتے. ایک ہفتہ 15 دن 10 دن کا پانی وہ اکٹھے پی لیا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا ان کو تیار کیا ہے، بنایا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت اونٹ کی مثال دے رہے ہیں، وہی اونٹ کی مثال جو عرب جس چیز کو جانتے تھے. عرب تو گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے، چشمے سے پانی پیا کرتے تھے. اللہ رب العزت بھی انہی ساری چیزوں کی مثال دیا کرتے ہیں. تو کہنے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، وہ اونٹ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے، یعنی گھڑا کا گھڑا پی جائیں گے، پیاس ختم نہیں ہوگی ان کی. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، جو ان کی مہمان نوازی ہوگی. یہاں بات سمجھنے کی، ہاذا نزلہم یوم الدین. نزل عربک میں کہتے ہیں مہمان نوازی کو، ضیافت کو، آؤ بھگت کو، انٹرٹینمنٹ کو. اللہ رب العزت جو ہے ہر جگہ
استعمال کرتے تھے کہ عذب یعذب عذاب ان اللہ یعذبہم، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو عذاب دیں گے. یہ ورب ہے عذاب دینے کے لیے. اللہ رب العزت جب سزا دینے کے لیے اپنے کلام میں گفتگو فرماتے ہیں تو کہتے ہیں عذب جگہ جگہ. تو اللہ رب العزت یہاں پر عذب کو یوز کیوں نہیں کیا ہے؟ عذب یہ ورب ہے سزا دینے کے لیے. یہاں عذب کو اللہ نے یوز نہیں کیا، نزول کو یوز کیا. نزول کا مطلب ہے عربک میں کہا جاتا ہے مہمان نوازی کرنا، ضیافت کرنا. تو یہ الفاظ کی چوٹ ہے، الفاظ کی مار ہے. اللہ رب العزت ناراض ہو رہے ہیں، سخت جلال میں ہے. وہاں تو سزا مل نہیں ہے لیکن میں اپنی گفتگو سے بھی تم کو سزا دوں گا. مثال کے طور پر شہر میں ایک کوئی مافیا ہے، بڑا گنڈا ہے، اس نے شہر کے لوگوں کو بڑا پریشان کر رکھا ہے اور کئی لوگوں کو زخمی کر چکا ہے، کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے. اب حکومت کو پتہ لگ گیا، گورنمنٹ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ آئیے جیل میں ہم آپ کی ضیافت کرتے ہیں، آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں. تو پتہ تو ہے اس کو نا جیل میں کیا کیا جاتا ہے، سزا ملے گی، پٹائی ہوگی، آؤ بھگت نہیں کیا جائے گا. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ آؤ بھگت کہہ کے اور ضیافت کہہ کے ویلکم کہہ کے یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یہ ایک مار ہے، الفاظ کی چوٹ ہے. اللہ رب العزت عذبہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، یوز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نزل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کی ضیافت کھولتے ہوئے پانی سے کریں گے. کتنا سخت جلال ہے. وَنُزُلُهُمْ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، ان کی مہمان نوازی گرم پانی سے کی جائے گی. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرنا چاہیے نا، بات کو سمجھنا چاہیے نا. تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس دن جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اس دن کا منظر کیسا ہوگا؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس دن ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں گواہی دیں گے. ہم نے اگر برے اعمال کیے ہیں، اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ کو اللہ رب العزت قوت گویائی عطا کر دیں گے، پاؤں کو اللہ رب العزت قوت گویائی عطا کر دیں گے. وہ منظر کیسا ہوگا تصور کریں. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پھر کیا تم نے دیکھا نہیں وہ منی کا قطرہ، ناپاک پانی، ماء مہین، نائٹ فال سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے؟ کیا تم پیدا کرتے ہو؟ تم شادی کرتے ہو، ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتے ہو، ملاقات کرتے ہو، تو کیا انسان کی پیدائش تم خود کرتے ہو؟ نہیں کرتا. انسان کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. 10 سال ہو گئے شادی کے لیکن اولاد نہیں ہوئی. کسی کو اللہ نے فوراً عطا کر دیا، کسی کو بعد میں عطا کیا، کسی کو محروم رکھا، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے تمہارے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں پیدا کرتا ہوں انسانوں کو. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ، تم پیدا کرتے ہو یا ام نحن الخالقون، یا میں پیدا کرتا ہوں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، موت کو ہم نے مقدر کر دیا ہے تمہارے درمیان. ایک وقت متعین ہے، ایک دن متعین ہے، اس دن میں سب کو جمع کروں گا، سب سے حساب کتاب لوں گا. وما نحن بمسبوقین، اور میں عاجز نہیں ہوں، قاصر نہیں ہوں، مجبور نہیں ہوں. کس بات سے؟ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تم کو بدل دیں تمہارے جیسے سے، ہم تمہارے جیسے بدلے میں کوئی اور مخلوق لائیں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تم کو ایسی صورتوں میں، ایسی شکلوں میں بدل دیں کہ تم کو پتہ بھی نہ ہو. پھر کیا کرو گے تم؟ اللہ رب العزت سورہ محمد میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، ہمارے احکامات کی پامالی کی، انکار کیا میرا اور میرے رسول کا، تو پھر سوچ لو کیا ہوگا. ہم بدل دیں گے، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے. تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی، ہماری نماز کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہتے ہیں، فارسی کا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ انسان یعنی خادم اس پہ غرور نہ کرے کہ بادشاہ نے بادشاہ کی ہم خدمت کر رہے ہیں، بلکہ احسان مانو کہ بادشاہ نے خدمت کے لیے آپ کو رکھے ہوا ہے. بادشاہ آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے.
اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے سجدوں کی نہ ہماری نمازوں کی، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے نبی کو ماننے والا بنایا ہے۔ تو اس پہ قائم دائم رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، بغیر اس کے کچھ نہیں ہونے والا۔ قلب سلیم پیدا کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، جتن کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یوں تو سب چاہتے ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، یوں تو سب چاہتے ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ جو ذکر فکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ حضرت والا کل بیان فرما رہے تھے، پوائنٹ کی بات اس کو نوٹ کرنی چاہیے، ریکارڈنگ کا سسٹم تو چلتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ قلم اور ڈائری ساتھ میں ہونی چاہیے۔ یہاں سے جانے کے بعد کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ وہ کھول کر سنے، تو نوٹ اگر ہوگا، اپنے پاس ڈائری ہوگی، جو پوائنٹ کی بات حضرت والا کی آپ کو سمجھ میں آئے اسے نوٹ کر لیا کریں۔ یہ درخواست ہے میری کہ ذکرن کثیرہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کی بات چل رہی تھی کہ قرآن نے ایک منظر کشی کی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، اپنے قلب کو سنوارو، دل کو دنیا کو سجاؤ دھجاؤ تاکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ حضرت والا اس سے پہلے ایک جگہ گفتگو فرما رہے ہیں تو ذکر کثیرہ کی انہوں نے تفسیر کی تھی، بڑی اچھی تفسیر ہے، لکھنے والے نے بہت کچھ لکھا ہے، مفسرین اکرام نے بڑی تفسیر کی ہے، لیکن یہ بات طویل ہو جائے گی۔ سب سے آسان اور سمجھنے کے لیے بہترین تفسیر ہے۔ حضرت والا بیان فرمائے تھے کہ حضرت مولانا سعید صاحب نانا جان رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوانے میں لکھتے بھی ہیں، حضرت نے تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے ایک جگہ کہ ذکر کثیرہ کی مثال دی حضرت والا نے کہ ہم میں سے آپ میں سے کسی کو حکومت یہ اعلان کر دے، اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ 4 دن کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تو کیا منظر ہوگا؟ کھائیں گے اسی کی فکر، ارے ہم کو مرنا ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، سوئیں گے اسی کی فکر، چلیں گے اسی کی فکر، پھریں گے اسی کی فکر، یعنی ساری چیز ضروریات مشکل ہو جائے گی اور وہ فکر سما جائے گی۔ اگر کمزور دل کا آدمی ہو تو 4 دن سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا، یعنی وہ چیز سوار ہو جائے گی کہ 4 دن کے بعد مجھے پھانسی لگنی ہے، یعنی یہ فکر اس کے ذہن سے جدا نہیں ہو رہی ہے۔ ذکر کثیر کی اصل مثال، اصل تفسیر یہی ہے۔ حضرت والا نے ایک دن بیان فرمایا تھا، اسی بات کو میں نقل کر رہا ہوں۔ ذکر کثیر وہی ہے کہ جو دل میں سما جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال ہو۔ سب سے اچھا طریقہ ہمارے سلسلے میں دیا گیا فاس انفاس کا طریقہ، سانس رکنی نہیں ہے، سانس رک گئی وہاں چلے جائیں گے، اللہ سے ملاقات کر لیں گے۔ جب تک سانس چل رہی ہے دنیا کے جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو ساری چیزیں بھی کرنی ہے، دنیا کے سارے کام کاج کرنے ہیں، کاروبار کرنے ہیں، کام کرنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا ہے۔ فاس انفاس کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ خیر اعلیٰ نبدل امثالکم منوشیکم فیما لا تعلمون، ہم تم سے دوسری قوموں کو بدل دیں گے اور ایسی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو بدل چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے قوم تاتار کو ہلاکو خاں، چنگیز خاں، انہوں نے کتنا دنیا میں سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور میں جو دوسری قوم لاؤں گا نا، تم بڑے اتراتے ہو، میں دوسری قوم کو لاؤں گا نا تو وہ تم سے اچھے ہوں گے، تم سے زیادہ میرے احکامات کی پابندی کریں گے، میرے احکامات پر جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، روگردانی نہیں کریں گے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ایسی شکل و صورت میں بدل دیں گے تمہیں کہ تم جانتے بھی نہیں ہوگے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یقیناً تمہیں معلوم ہے پہلی پیدائش، تم نے دیکھا ہے نا کہ ہم تم کو کیسے وجود بخشتے ہیں، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَقَدْ، اللہ رب العزت یہ لقد استعمال کرتے، شیورلی، یقیناً تم سمجھتے کیوں نہیں ہو بات کو؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا روتڑا ہوتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم یقینی طور پر جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو، نشأۃ الأولیٰ، پہلے وجود کو جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اس بات سے سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہاں سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنا رہے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جو تم بوتے ہو؟ ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اناج ڈالتے ہیں،
یہ کون اگاتا ہے؟ زمین کو ہم نرم کرتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، اس کو جوتتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں، سینچائی کر دیتے ہیں، لیکن اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہ چاہے تو اگائے، وہ نہ چاہے تو نہ اگائے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اگا نہیں سکتا ہے۔ دنیا بڑی ترقی کر چکی، لیکن کیا کوئی مشین ہے جو اناج اگا دے؟ کوئی مشین نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کھیتی کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کھیتی کو اگاتے ہیں؟ اانتم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں۔ حطاما کہتے ہیں برباد کر دینا۔ آپ نے کھیتی ہم نے کر دی، اب پتہ نہیں اناج اگے نہ اگے، یا پھل اگنے کے بعد جو ہے وہ بڑا ہو جائے، گیہوں کا درخت جو ہے تنا بڑا ہو جائے، پھل آ جائے، یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ پھل آ ہی جائے۔ بڑا کر دے لیکن پھل نہ آئے، پھل آ جائے، اناج آ جائے، اس کے بعد بھی یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح رہے۔ ہو سکتا ہے ہم بارش برسا دیں اور گیہوں کے پورے کھیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہم آندھی چلا دے، طوفان چلا دے اور تمہاری پکی فصل جو ہے، اناج جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ان ساری چیزوں پر میں قادر ہوں۔ یا کوئی ایسے کیڑے مکوڑے بھیج دوں جو تمہاری فصلوں کو کھا جائیں، تباہ و برباد کر دیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتی اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، تہس نہس کر دیں، پھر فظلتم تفکہون، تم باتیں بناتے رہو گے۔ ہائے میں برباد ہو گیا، قرض دار ہو گیا، سینکڑوں میل جو میری کھیتی تھی، سینکڑوں بیگھا کی، وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، میں قرض میں ڈوب گیا، اب میرا پرسان حال کون ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فظلتم تفکہون، تم باتیں بناؤ گے۔ انا لمغرمون، کہ میں قرض دار ہو گیا، لمغرمون میں قرض دار ہو گیا، بل نحن محرومون میں تو قلاش ہو گیا، فقیر ہو گیا، تباہ ہو گیا، محرومون یعنی محروم ہو گیا۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت بارش کے بارے میں، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ مزن کہتے ہیں بارش کو، کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو تو بارش کے ذریعے سے تم اتارتے ہو، برساتے ہو، یا میں برساتا ہوں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَهُوَ الَّذِي شورہ کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ہے وہ ذات جو غیث بارش کو برساتا ہے۔ کب؟ جب انسان بالکل پریشان حال ہو جاتا ہے، تپش سے پاگل ہو جاتا ہے، کھیت سوکھ جاتے ہیں، زمین پیاس سے پھٹ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتے ہیں، چرند پرند پیاس سے بلکنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ من بعد ما قنطوا، جب انسان پوری امیدیں مجھ سے توڑ دیتا ہے، من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، پھر میں اپنی رحمت کو برسا دیتا ہوں، ان کو خشک دیتا ہوں، ان کو پانی عطا کر دیتا ہوں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو پانی تم پیتے ہو وہ تم برساتے ہو یا میں برساتا ہوں؟ بتاؤ۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں گنا رہے ہیں، کفار مکہ کے لیے ہے، لیکن اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، ہمیں بھی خیال کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سے بھی کہہ رہے ہیں اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دے۔ جو پانی پیتے ہو تم، ہم جو پانی برساتے ہیں بارش کے ذریعے سے، ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دے، نمکین ہو جائے پانی۔ ابھی پانی ہم پیتے ہیں بالکل میٹھا پانی ہے، کسی علاقے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے پانی کتنا کھارا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس کو بالکل نمک ڈال کے بوائل کر دیا گیا، اس کو آپ گلی کریں گے تو لگے گا کہ کھولایا ہوا پانی میں منہ میں ڈال رہا، اتنا نمکین پانی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے، اندازہ بھی ہوگا، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، تو بتائیے یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ میٹھا پانی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ افرأیتم لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ افرأیتم النار التي تورون، کیا تم نے دیکھا نہیں اس آگ کو؟ آگ بھی نعمت ہے جو تم تو جس سے تم سلگاتے ہو۔ افرأیتم النار التي تورون، کیا تم نے دیکھا نہیں وہ آگ جو تم جلاتے ہو؟
کس چیز سے؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اگایا ہے؟ دیکھیے درخت لکڑی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے. عرب میں خاص درخت پایا جاتا ہے جس کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے. الگ سے ماچس یا لائٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، حاجت نہیں ہوگی. دو شاخوں کو آپ آپس میں رگڑیں گے تو اس سے آگ پیدا ہو جائے گی. ایسا درخت بھی ہے، یہ عرب کی ریتیلی زمینوں میں پایا جاتا ہے. تو اللہ نے لکڑی بھی پیدا کی، جس آگ ہم جس کے ذریعے سے جلاتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے. مسافرین کے لیے بھی نعمت ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی نعمت ہے. ساری چیزیں پہلے دور میں جو ہے لوگ سفر کیا کرتے تھے اونٹوں پر، پڑاؤ ڈال لیتے تھے، آگ جلا دیا کرتے تھے، جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے تو آگ جب جلا کرتی ہے تو درندے آتے نہیں ہیں وہاں پر. ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا. پھر اس آگ سے کھانا وغیرہ پکا لیتے تھے، روشنی حاصل کر لیتے تھے. تو بہت سارے فوائد ہیں. اللہ رب العزت اسی کو گنا رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت بنائی ہے. نحن جعلناها تذکرۃ بمعنی نصیحت، ام نحن ومتاع للمقوین، اور مسافر کے لیے سامان ہے، فائدے کی چیز ہے. یہ آگ فائدے کی چیز ہے. یہ سب لوگوں کے لیے. ابھی بھی آگ نہ ہوتی کھانا پک جاتا، ہم بیٹھے رہتے سالن لے کے، نہ پکتا نہ کھاتے نہ زندگی چلتی ہماری. یہ تو اللہ کا کرم ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اب آگے بات چلتی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے، پھر قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی. فلا اقسم بمواقع النجوم، نجوم کہتے ہیں ستاروں کو. نجم مانا ستارہ، یہ سنگولر ہے، یہ نجوم پلورل ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، طلوع ہونے کی جگہوں کی. مفسرین نے اکرام نے اس کا دو مطلب لکھا ہے. مواقع تاروں کے نکلنے کی جگہ، ڈوبنے کی جگہ. ایک تو یہ ہے کیوں قسم کھا رہے ہیں، یہ عظیم الشان چیز ہے. اللہ رب العزت جب اپنی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو چاند سورج تارے جو نکلتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم نکلتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ڈوب جاتے ہیں، تو اس کا چلانے والا تو کوئی ہے. قسم کھا رہے ہیں اسی کی. پھر دوسرا مطلب مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نجم کا مطلب آتا ہے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، بقدر ضرورت کوئی چیز نازل کرنا، اتارنا. یعنی قرآن آہستہ آہستہ بقدر ضرورت سورت آیتوں کی شکلوں میں، سورتوں کی شکلوں میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت یا تو اس عظیم الشان کی قسم، عظیم الشان چیز کی قسم کھا رہے ہیں، ستاروں کے ڈوبنے کی اور نکلنے کی جگہ کی، یا تو کلام پاک کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو دھیرے دھیرے کئی عصرے میں اترا ہے، کئی سال لگا ہے اس کو اترنے میں. یعنی دونوں عظیم الشان چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہے ہیں ان ساری چیزوں کی. فلا اقسم بمواقع النجوم کا دو مطلب ہے، یا تو آپ ستاروں والا مطلب لیجیے، یا تو قرآن جو اترا ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے. نجم کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کسی چیز کا آسمان سے دھیرے دھیرے بقدر ضرورت نیچے اترنا. تو اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جانتے. لو تعلمون عظیم، کاش کہ تم سمجھ جاتے میری باتوں کو، لیکن افسوس کہ میری باتوں کو تم سمجھتے نہیں. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والی کتاب ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عرب کہا کرتے تھے کہ جو یہ قرآن جو ہے گڑھا ہوا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ شعر ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عرب جو تھے، اہل عرب، یہ فصیح اللسان تھے، بڑی شاندار ان کی زبان تھی. یہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی زبان کے اندر اللہ نے چاشنی دی تھی. یہ اللہ کا کرنا تھا، اللہ کو تبلیغ کا کام لینا تھا، دین کو پھیلانا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی زبان کو بہت صاف و ستھرا، شفاف، فصیح و بلیغ بنایا تھا. ان سے زیادہ زبان دانی میں کوئی ماہر نہیں تھا. یہ عجمی، عرب کے علاوہ کو عجم کیوں کہتے ہیں؟ عجم کا مطلب گونگا. یہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی زبان جانتا ہی نہیں. حقیقت میں یہ بات تھی. اللہ رب العزت نے بھی قرآن جو نازل کیا ہے انہی کی لینگویج میں، انہی کی زبان میں نازل کیا ہے، ان کی زبان کا خیال کیا ہے. وہ بہت ماہر تھے اپنی زبان میں. بہت سارے
مکہ المکرمہ میں جو حج ہوا کرتا ہے ابھی، اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وہاں حج ہوا کرتا تھا. کفار مکہ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو شعر و شاعری چلا کرتی تھی وہاں پر. سوق اوقاز وہاں پہ قائم ہوا کرتا تھا. سوق کا ہمارا بازار مارکیٹ اوقاز نام تھا، وہاں مارکیٹ لگا کرتی تھی. تو پورے سال شعراء کرام اپنی تیاری کیا کرتے تھے، اشعار بنایا کرتے تھے. پھر سوق اوقاز میں جو ہے اشعار پڑھا جاتا تھا، سنا جاتا تھا. وہاں پہ فیصل بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے اشعار فیصلہ کیا کرتے تھے. جس کے اشعار اچھے عمدہ ہوا کرتے تھے اس کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف پر لٹکا دیا جاتا ہے، جس کو سب معلقات کے نام سے آج بھی قائم ہے، باقی ہے. دنیا میں کوئی بھی ادیب ہو عربک لینگویج میں جو ہے وہ ماسٹری کرنا چاہتا ہو، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہو، سب معلقات پڑھے بغیر وہ ماسٹری نہیں کر سکتا ہے کہیں بھی ہو. یہ ان کی زبان دانی تھی. تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی زبان کا قرآن کریم، یہ قرآن پاک ہے جو محفوظ ہے. فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے اس میں. اب آگے کہہ رہے ہیں لا یمسہ، جیسا کہ فرمایا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ لوگ. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں، فرشتے کو میں بتلاتا ہوں. یہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو لے کے اترتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو لے جاتے ہیں، اتارتے ہیں. یعنی پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، فرشتے پاک ہیں. دوسرا مطلب مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ تو خبریہ جملہ ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ کوئی چھوتے نہیں ہے اس کو، لیکن پاکیزہ ہی لوگ، خالص پاکیزہ لوگ اس کو چھوتے ہیں. لیکن اس میں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے کلام الہی کو نہ چھوا جائے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، بالکل پاک ہے، صاف ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اشعار نہیں ہے جس طرح تم کہا کرتے تھے. یہ اشعار نہیں ہے. وہ اس کلام کو سن کے حیرت زدہ تھے، حالانکہ وہ اپنی زبان دانی میں ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے بالکل، ان سے زیادہ زبان کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے کلام کو سن کے بہت حیران تھے. جب ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوئی تو پھر وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو اشعار ہیں. ان کو بات بند نہیں پڑی تو انہوں نے یہ کہا. جب اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو کوئی صورت بنا دو، تو انہوں نے القاریہ سے ملتی جلتی صورت بنائی. القاریہ تم القاریہ، انہوں نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی کیا ہے؟ جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، آپ نہیں جانتے ہاتھی کیا ہے؟ وخرتمہ طویل، اس کی ایک لمبی سوڑ ہے. اتنی جتن کی، اتنی محنت کی، کئی مہینے بند کمرے میں پڑے رہے، لیکن ایک سورت بھی، ایک آیت بھی اللہ کے کلام کی طرح وہ بنا نہیں سکے. وہ عاجز ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم چاہو تب بھی نہیں کر سکتے ہو. ہرگز میرے کلام کی مشابہ تم ایک آیت، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اس کو سرسری کلام سمجھتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنے حصے میں جھوٹی بات کو کر لیا ہے، یعنی تم نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا ہے کہ کلام الہی کا انکار کرنا ہے. اور دیکھیے اس وقت کلام الہی کا نزول ہوا کرتا تھا. مان لیجیے ایک پارہ نازل ہوا ہے تو کسی نے ایک پارے کا انکار کیا. اب جیسے جیسے پارہ بڑھتا رہے گا اس کا انکار بڑھتا رہے گا، تاریخی بڑھتی رہے گی. ابھی صرف ایک پارہ کا نزول ہوا تھا، کفار مکہ نے ایک پارہ کا انکار کیا. ابھی 20 پارہ کا نزول ہو گیا ہے، انہوں نے 20 پارے کا انکار کر دیا. یعنی تاریخی ان کی بڑھتی رہی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا ہے کہ کلام الہی کا انکار کرتے رہو، اس کو جھٹلاتے رہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر جب روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت کا منظر دیکھتے بھی ہو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس وقت کا منظر دیکھتے بھی ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے کے تو
تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ رب العزت یہاں بہت جلال میں ہے، کہتے ہیں بہت ناراض ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ قیامت کا وقوع نہیں ہوگا، میں تمہیں دوبارہ جمع نہیں کروں گا۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان کی جان نکل رہی ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اس کی جان کو روک لو، مرنے مت دو۔ اس کی پریشانی کے عالم کو جب روح قبض ہوتی ہے، بڑا سخت منظر ہوتا ہے، تم اس کی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو اس کی جان کو روک لو۔ چلو یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، جان نکل جاتی ہے تو دوبارہ ڈال دو، یہ بھی تو کر لو۔ نہیں کر سکتے ہو تو پھر کس بات کا انکار کرتے ہو کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم اس منظر کو بہت غور سے دیکھتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ من حبل ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس مرنے والے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حساب نہیں دیا جائے گا تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، فترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، تو پھر تم اس کی جان کو لوٹا دو، نہیں لوٹا سکتے ہو۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر البتہ اگر وہ مقربین میں سے ہیں تو پھر راحت ہوگی، خوشبودار پھول ہوں گے ان کے لیے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور جنت نعیم ہوگی ان کے لیے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، البتہ اگر وہ صاحب یمین میں سے ہوں گے، یعنی ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو امن و امان میں ہوں گے، اور یہی تو سو ان سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و سلامتی ہے، سکون و اطمینان ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، البتہ اگر جھٹلانے والے ہیں، ضالین گمراہ لوگ ہیں، تو ان سے کہا جائے گا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر وہی بات آ گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے، تمہاری آؤ بھگت کریں گے کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اسی گڑھے میں رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیز اللہ نے بیان کی ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کہ ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، میں جو چاہوں وہی ہوگا، میں جو چاہوں وہی ہوگا۔ ساری حمد و ثنا، ساری ستائش، ساری ملکیت زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ میرے لیے ہے۔ حضرت والا الدین فرما رہے تھے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی کمال ہے، اچھی چیز ہے، اچھا قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، کچھ بھی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ، یہ اپنے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، جب تک اللہ نہ بخشے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہاسٹل لائف میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں، ایک کمرے میں 2 ساتھی یا 3 ساتھی رہا کرتے ہیں۔ ایک ساتھی اتنا پڑھنے میں منہمک ہے، اتنا مگن ہے کہ وہ صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے، سورج کب غروب ہوتا ہے، سورج کب طلوع ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں، وہ پڑھنے میں اپنے آپ کو کھپائے جا رہا ہے، کھپائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک ساتھی ہے، اس کو سونے سے فرصت نہیں ہے، سورج کب غروب ہوتا ہے، کب طلوع ہوتا ہے، اس کو سونے سے فرصت ہی نہیں، نہ کلاس ٹائم سے جاتا ہے، ناغہ کرتا ہے، غیر حاضری کرتا ہے۔ ایک کو پڑھنے سے فرصت نہیں، ایک کو سونے سے فرصت نہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کالج میں ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو دونوں کو جدا جدا کر رہی ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے، اس کے دل میں ایک آگ پیدا کر دیا ہے، ایک جوش پیدا کر دیا ہے، ایک ولولہ پیدا کر دیا ہے، جو اس کو پڑھنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ وہ فکر، سوچ، اللہ چاہتا تو چھین لیتا، اس کے اندر ایک فکر پیدا کر دی اللہ نے، سامنے والے کے اندر ایک فکر پیدا نہیں کی۔ وہ سوچتا بھی سامنے والا یہ تو بڑا پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں گا، وہ بھی ایک دن بیٹھا پڑھنے کے لیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھا، جھپکی آئی سو گیا، یعنی کرنا چاہا پھر بھی نہیں کر پایا۔ اللہ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ اس لیے جو کچھ بھی کراتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہو گئے، ہم نے کمایا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، میں نے کما کے بلڈنگ کھڑی کر دی، میں نے پڑھ کے پڑھا،
یہ کتابیں لکھ دی، بڑا کمال کر دیا، میں نے بڑی محنت کی ہے تب یہ کمال کیا ہے، میں نے کچھ نہیں، یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں، اس کی مرضی ہے، اس وجہ سے آپ سے محنت کروائی جا رہی ہے، آپ کو فکر دی گئی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، وہ چاہے تو آپ کے کام میں آڑ ڈال دے، رکاوٹ ڈال دے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑی امیدیں لیے بیٹھے ہیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑی سوچ و فکر ہے، لیکن ان کا کام پھنس جاتا ہے، راستے ہموار نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن اللہ جس کو کرانا چاہتا ہے اس کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ دوسری مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں، ایک تھالی میں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک کا بڑا بزنس ہے، ایک کا نہیں ہے۔ کیا آپ کا کمال ہے یا جو بڑا بن گیا اس کا کمال ہے؟ اس کا کمال ہے، وہ اس کو عطا کر دیا ہے، جس کو چاہا محروم کر دیا، جس کو چاہا عطا کر دیا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مانگتے رہنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، گڑگڑاتے رہنا چاہیے، تب اللہ جا کے راستے کو ہموار کریں گے اور آسانی پیدا کریں گے۔ فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، تو پتہ چلا فنزل من حمیم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو گرم پانی سے تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ الفاظ سے بھی میں چوٹ پہنچا رہا ہوں، وہاں جو پٹائی ہوگی اس کی منظر کشی میں نہیں کرتا۔ وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات پکی ہے، سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس میرے عظیم رب کی، اپنے عظیم اور برکت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا دعا فرمائیں گے، دعا کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ قیامت قائم ہوگی، اور ماشاءاللہ جو ہے اچھا سمجھا دیا، اچھا بتایا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور تو ایسی بھیانک ہے تو کفار کے لیے اصل یہ نازل ہوئی تھی، لیکن واقعی آج کبھی کبھی پڑھو اس کو، جب نارمل یوں تلاوت بیٹھ کے کرو یا نماز کے اندر کھڑے ہو کے کرو، روح کانپ جاتی ہے۔ میرا سب اللہ کے فضل سے میرا روز اس کو پڑھنے کا معمول ہے۔ سورہ واقعہ اکثر آپ سے بھی میں کہوں گا کہ پڑھا کریے، روز رات میں مغرب بعد جو ہے سورہ واقعہ پڑھا کریے۔ فرماتے ہیں اس کی برکت سے، اس کی برکت ایسی ہے کہ اللہ کبھی فاقہ نہیں ہونے دے گا۔ سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ فاقہ نہیں ہونے دے گا، تم تنگی میں نہیں آؤ گے۔ بھلے آج کاروبار کرنے گئے، پیسہ نہیں کمائے، لیکن اللہ 2 روٹی کھلا کے ہی سلائے گا، بھوکا نہیں رکھے کہ تم یہ کام کرو۔ لیکن خود پڑھتے تھے، اب جس کو شوق ہوتا تھا کہ ہمارے شیخ یہ عمل کرتے تو ہم بھی کریں گے، تو وہ محبت میں کرتے ہیں لوگ کرنے والے۔ خیر آج بھی مطلب میرا تو عادت میری روز پڑھنے کی، لیکن جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب سا ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کو جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کبھی کبھی میں ایسا پڑھتا ہوں اور مجھے خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہوں، وہ کیفیت وجود ہل جاتا ہے، تھرتھرا جاتا ہوں۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، ان سب آیتیں ایسا لگتا ہے کہ مارتی سب آیتیں ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرمائے، آخرت کی فکر فرمائے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ خوف اللہ اپنا پیدا فرمائے۔ جہنم کا خوف کیسا اور جنت کی طلب کیسی، وہ مل جائے تو پھر سب کچھ حاصل ہے۔ تو اللہ کی طلب کرو، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کر لو، اس کو ناراض مت کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، کہنے اور سننے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔